اور صاحب ہم نے ایک دو روز پہلے ایک انسیڈنٹ دیکھا، وہ بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ ہوا. کوئی خاتون تھیں، وہ کیمرہ کے اوپر انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں بہنوں کی طرف، یعنی خان صاحب کی بہنوں کی طرف. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ چلیں. وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے. میں نے کچھ دن پہلے ہم نے سلمان راجہ صاحب کو بڑا فرسٹریٹڈ دیکھا، جو گفتگو انہوں نے کہی، پھر بعد میں انہوں نے کہا اس بات کو بھول جائیں. ہم پارٹی کو تو خیر انتظامی طور پر تنزلی کا شکار رہی ہے، لیکن یہ ایک نیو لو ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر افضل یہ جناب بیرسٹر گور خان صاحب چیئرمین ہیں پارٹی کے، لیکن کوئی مذمت نہیں، کسی نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ ہی ان کو آلموسٹ ہراس کر رہے ہیں اور ان کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے وہ پارٹی کے خلاف ہیں یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے خلاف ہیں. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. جی یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے جہاں یہ پہلے بیرونی طور پہ مخالفین کے خلاف جو ہیں گالم گلوچ کرتی تھی، اب وہی رویہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ بھی اختیار کیا ہوا ہے. یہ خاتون جو جس انداز میں بیرسٹر گور سے مخاطب تھی اور جس طریقے سے ان کی تصدیق کی کوشش کر رہی تھی، افسوس بڑھ کے اس پہ ہوا کہ جب یہ ٹویٹر پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو تقریباً میجارٹی جو کمنٹس تھے وہ اس خاتون کو شاباشی میں لگے ہوئے تھے. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس میں ان چیزوں سے خائف ہو کے اب جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا حوصلہ بھی کھو چکی ہے. تذیق جو ہے، توہین اور بے عزتی، وہ پرایوں کا تو مقدر ہے، اپنوں کا بھی مقدر بنی ہوئی ہے. اور ایسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی سوشل میڈیا نے اور خصوصاً چند افراد نے یہی بیانیہ تو اٹھایا ہوا ہے، یہی نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں کہ جناب اور کوئی علاج نہیں ہے، جاؤ لوگوں پہ لپک پڑو، لوگوں کو بے عزت کرو. تو لہذا ان ذرا ہیں اور یہ آگ ایک دن ان کی طرف بھی بڑھے گی. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جو یہ دوسروں پہ حملے کرواتے ہیں یہ حملے خود ان پہ ہوں گے. اچھا، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سپائک دیکھی، ایک اسے غصہ کہا جائے، فرسٹریشن کہا جائے، راجہ صاحب نے بھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی اس پہ معترض تھے کہ راجہ صاحب کو شاید یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اگر انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت مجبوری کے تحت اس عہدے پہ ہوں کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں. میں آج یہ جتنا پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے، محاورتاً میں عرض کر رہا ہوں مروت صاحب، کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، نہ کوئی لیڈر جاتا ہے. ہاں بہنیں ضرور اپنے بھائی کے لیے، وہ تو انہوں نے تو جانا ہی ہے، ان کی تو محبت ہے اپنے بھائی سے، وہ ضرور جاتی ہیں اور دن گزار کے سارا دن پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہیں. یہ انٹرسٹ کیوں لوز کر رہی ہے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو کہ پہلے جایا کرتے تھے، چلے کم از کم ناکئی تک ہی چلے جاتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہو رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تنزل کی طرف گامزن ہے اور لوگوں سے وہ امید بھی چھین لی گئی ہے. یہ امید تھی احتجاج کی، تحریک کی، یہ امید تھی خان کی رہائی کی تحریک کی. بات کہاں حقیقی آزادی سے شروع ہوئی تھی اور انقلاب کی بات تھی، اور اب آ کے علاج کے لیے اجازت دینے پہ جو ہیں یہ گڑ گڑا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ جو ہیں اس پارٹی پہ مسلط کیے گئے، گزشتہ 2-2.5 سالوں میں اگر ان کے تمام فیصلوں کی کوئی جانکاری کر لیں یا جانچ کر لیں، یا وہ فیصلے جو خان کو ایٹریبیوٹ ہوئے سارے فیصلے غلط تھے. مرد صاحب گزارش یہ ہے، راجہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیے علیمہ خان صاحبہ نے کال دی کہ 10,000 لوگ، اتنے عہدیدار ہیں ان کی جماعت کے، ان کے بھائی کی جماعت کے، 10,000 لوگ ہی آ جائیں. وہ 10,000 لوگ بھی نہیں آئے. راجہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ بھئی اس طرح آپ 10-15,000 لوگوں کو لانے سے کیا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اگر انقلاب تو وہ ہے جو لوگ از خود نکلیں گے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ بات منطقی طور پر تو درست لگتی ہے نا کہ لوگ جب خود نہیں نکلیں گے تو اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں بدلے گا.
میرا خیال ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اچھا اگر اڈیالہ جیل پہ 10,000 لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے یا ملاقات کے دن، تو انتظامیہ پہ ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے نا. جی آپ اگر ہفتے میں یا مہینے میں 3-4 دفعہ 10,000 لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کے لیے خاصی مشکل ہو جاتی ہے. تو لہذا بہنوں کا یہ اصرار کہ جناب مردان کے جلسے میں تو ہر ایک ایم پی اے کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ نے اتنے لانے ہیں. حتیٰ کہ پنڈی کی تنظیمیں ادھر تو چلی گئی، اڈیالہ نہیں جاتے ہیں. اب اڈیالہ جو ہے وہاں اگر 10,000 لوگ 2 دفعہ بھی چلے جائیں تو خان کی ملاقاتوں میں آسانی ہوگی. یہ چونکہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں تو لہذا بجائے اس کے کہ اس کار خیر کی تائید کرے، کہتے ہیں یہ فیصلے ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ 10,000 لوگ جائیں گے، بیٹھیں گے، پوری دنیا کی نظریں ہوں گی، پورا راول پنڈی جو ہے جام ہوگا. 10,000 لوگ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا 1-2 دفعہ تو یہ اٹھا دیں گے. لیکن آئے دن کا یہ اگر تسلسل ہوگا تو پھر خان کی ملاقاتیں بھی دینی ہوں گی. اور مطالبات خان کے کس طرح منوائے جا سکتے ہیں جب جلسے آپ مردان میں کریں گے اور ٹھیک ٹھاک آپ کشمیر میں جا کے 25 کو بنائیں گے، تو یہاں پنجاب کی حکومت کو، اسلام آباد کو، اداروں کو کس طرح جو ہے یہ احساس ہوگا کہ بھئی ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا تو میرا خیال یہ ہے بہنوں کا یہ موقف درست ہے کہ خان کی رہائی کی تحریک ہونی چاہیے. یہ تحریک آپ سن رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی احتجاجی تحریک کا عمل نہیں دیا. مردان میں جلسہ ہو گیا، جی اب جلسہ اس لیے رکھا گیا تھا، لوگوں کو امید تھی کہ جناب اس جلسے میں احتجاجی تحریک کا عمل دیا جائے گا. این جلسے کے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب پھر یہ اچکزئی صاحب دیں گے. وہ بھئی اچکزئی صاحب والا جو ہے گردان، وہ تو ہم پہلے سے سنتے آئے. اچکزئی صاحب کا یہ کام ہوتا تو اچکزئی صاحب کہہ دیتے کہ بٹ یہ وہ میری ڈیوٹی ہے. رہائی فورس کا شاید انتظار کر رہے ہیں مروت صاحب، وہ ابھی 10 لاکھ بندہ پورا ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کال دیں گے. وہ رہائی فورس کے لیے تو اطلاعات یہ ہیں کہ 2028 ستمبر تک یہ ٹارگٹ ایچیو ہوگا، جس کے بعد اچھا شاید پھر 2028 وہ ستمبر اپنی. تک؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نہیں تو یہ جو چلے یہ تو تحریک تو چلے وہ آپ نے خود کہہ دیا وہ دمخم نظر نہیں آتا، لیکن جو بشرا بی بی صاحبہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت بھی درست نہیں ہے، ان کو بھی وہ آنکھ کے عارضے میں مبتلا ہیں، وہ کہ ان کا علاج حکومت یہ کہتی ہے ہم نے کروایا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں انہوں نے تیز کر دی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم بشرا بی بی کی حد تک بیرسٹر گور خان صاحب کامیاب ہو پائیں گے؟ بیرسٹر گور صاحب سے میری کل رات ملاقات ہوئی تھی اور اس ایشو پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، اور جو انہوں نے کہا کہ 3 گارنٹیز مانگی گئی ہیں کہ کسی جلسے کی قیادت نہیں کرے گی، کوئی کنونشن نہیں کرے گی، میڈیا سے دور رہے گی. یہ شرائط ہیں. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ شاید وہ بڑے ایڈوانس سٹیج پہ جا چکے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے لیے. اور ویسے بھی اچھا ہے، بشرا بی بی اگر باہر آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو پارٹی پہ قابض ہو چکے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہو جائے گی.